دربار میں بلوایا گیا بنت نبی کو، افسوس مسلمانوں کو غیرت نہ آئی، جھٹلائے گئے فاطمہ زہرا کی گواہ، محسن کے شہادت کے ذمہ دار ہے وہ ماں، دروازہ گرا زہرا پہ اللہ رے دہائی، جھٹلائے گئے فاطمہ زہرا کی گواہ، میت کے بندھن ٹوٹ گئے، ہاتھ اٹھا کر شبیر کل بٹھا لیا، زینب کو دعا دی، جھٹلائے گئے فاطمہ زہرا کی گواہ، سادات پہ یہ بات نبی ظلم کیا ہے، قبریں بھی مسلمانوں نے یکجا نہ بنائی، جھٹلائے گئے فاطمہ زہرا کی گواہی، کہتے ہیں سکون ملتا ہے مرنے سے لحد میں، زہرا ہے مگر قبر میں امت کی ستائی، جھٹلائے گئے فاطمہ زہرا کی گواہی۔ فاتحہ۔ ایسا مرض بڑھا کے
کہنے لگے عرض کیا شاہ انس جاتے ہیں سوئے گور پیامبر سوئے جلدی چلے مام ارے یہ مقصد وقت ہے ارے صورت بتا رہی ہے کہ ریلت کا وقت مسجد سے گھر کی سمت وزرت چلے داخل ہوا مکان میں جو اللہ کا دیکھا بہت ہے بخش پہ ارے زہرا کو بے کری ارے غشیا گیا ہے موت کے آثار ہیں جلی ارے زانو پہ سر کو رکھ کے صدا دے ارے کھولی راک دختر خیر الانام ہو کر کہا کہ میں ہوں علی تم ہو کیوں خاموش ملنے کو آیا ہوں کہ ہے الفت کا دل میں جو پہنچی ہے شاہ کی صدا درمیان گور نام علی سے اگر یا بنت ابی کو باتیں دھرتی راستے ارے آؤ بکائے ادھر رونے لگے وہ تل ادھر مرتضیٰ ادھر زہرا غم رسول میں بے اختیار ہے
بطول کو سے بدو عالمی شکست پہل پہ زہرا کا ہاتھ آخر دا شکست پہل پہ زہرا کا ہاتھ آخر دا نجد کے ظلم سے مواف کو پناہی بقیہ بالوں کا اس طرح چین لوٹ لیا بقیہ بالوں کا اس طرح چین لوٹ لیا لحظ کے اندر بھی دیکھو نہ تجھ پناہ لحظ کے اندر بھی دیکھو نہ تجھ پناہ لہی نے مجھ کو ستانا ربا سمجھ بیٹھے لہی نے مجھ کو ستانا ربا سمجھ بیٹھے قدم قدم پہ ستایا کہ امتحان ملی قدم قدم پہ ستایا کہ جنازہ شب کے اندھیرے میں بھی اٹھایا گیا جنازہ شب کے اندھیرے میں بھی اٹھایا گیا صحیفہ والوں سے شاید تجھے وفا نہ ملی صحیفہ والوں سے شاید تجھے وفا نہ ملی سوال پوچھتا ہوں میں جہان والوں سے سوال پوچھتا ہوں میں جہان والوں سے کہ پیارے باپ کے پہلو میں کیوں جگہ نہ ملی کہ پیارے باپ کے پہلو میں کیوں جگہ نہ ملی رسول ذات کو جانی مصطفیٰ نبی محمد والے محمد صلی اللہ
بین جنبی صراط محبان سیدۃ النساء العالمین بذات طہ و یاسین صدیقہ طاہرہ انسیہ بطول مادر حسنین ام الائمہ کی شہادت کے سانحے پر ماشاءاللہ آپ نے عشرے کا اہتمام کیا ہے. یقیناً آپ خوش نصیب ہیں کیونکہ اس بیوی کے اوپر آپ نے عشرے کا اہتمام کیا. اس کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے اور میں پہلے کہہ رہا ہوں میں بغرض اصلاح آپ کے سامنے آیا ہوں. ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو آج میں نے دیکھا محسن خویلدی المکی کی عربی کتاب ہے فاطمۃ الزہرا, اس میں دیکھا انہوں نے کہا من عرفہا فقط عرفہا, جس نے پہچانا یقیناً اس نے پہچانا, جس نے پہچانا یقیناً اصلاح چاہیے, جس نے پہچانا. انہا فاطمۃ, یہ فاطمہ ہے, وہی بدۃ منی. اس کے بعد انشاءاللہ آگے بتائیں گے. اس کے بعد بہت سی فاطمۃ بدۃ منی من ادا فقط اذانی. اس کے بعد کہا کہ فاطمۃ بدۃ منی ومن ابغضھا. پورا اس طریقے سے وارد, لیکن جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہا وہی بدۃ منی, یہ میرا ٹکڑا ہے. وہی بضعۃ قلبی, یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. بین جنبے, جو دونوں پہلوؤں کے درمیان ہوتا ہے. عزیزان گرامی, یقیناً آخر رسول اسلام نے دل سے کیوں تشبیہ دیا, دل سے تشبیہ کیوں دی؟ آپ غور کیجئے. میں نے بہت پہلے آج جب میں لکھ رہا تھا تو لکھتے لکھتے مجھے یاد آیا, میں دوسرے تیسرے کلاس میں تنظیم میں تھا تو مجانی الادب کتاب پڑھائی جاتی تھی, تو اس میں تھا بادشاہی کا غالباً تذکرہ تھا کہ اس نے کہا, جانور اپنے غلام کو بھیجا, کہا جاؤ اس جانور کی جو سب سے اچھی چیز ہے اس کو لے کر آؤ. جو سب سے اچھی چیز ہے, سامعین غور کیجئے, جو سب سے اچھی چیز ہے اس کے اندر لے آؤ. وہ گیا, دل لے کر آیا. پھر دوسرا جانور دیا, کہا جاؤ اس میں جو سب سے خراب چیز ہے اس کو لے کر آؤ. پھر گیا, وہی دل لے کے آیا. کہا بھائی میں نے ایک بار اچھی مانگا, بہت لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بادشاہ تو جانتے ہی بادشاہ کے پاس سب لوگ رہیں گے. کہا ایک بار بھی, پہلی دفعہ بھی دل لائے, دوسری دفعہ بھی دل لائے, آخر کیا وجہ ہے؟ کہا بادشاہ سلامت میں بتاؤں, یہی وہ چیز ہے کہ جو سب سے اچھا بھی ہے اور سب سے خراب بھی. اگر یہ تندرست رہے گا تو سارے اعضاء و جوارح تندرست رہیں گے. اگر یہ بادشاہ تندرست رہے گا تو اس کا وزیر عقل بھی تندرست رہے گا. جب عقل تندرست رہے گی تو اس کے اعضاء و جوارح بھی تندرست رہیں گے. جب یہ خراب رہے گی تو سارے کے سارے اعضاء و جوارح خراب رہیں گے. اب عزیزان گرامی, اب مجھے کہنے دیجئے, اگر دل میں الفت علی پائی جا رہی ہے اور دل عشق علی سے سرشار ہے, بھائی دیکھیں محنت اپنی کیا, آپ کے سامنے چاہوں گا اصلاح کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. اگر محبت اہل بیت پائی جا رہی ہے, الفت امیر المومنین پائی جا رہی ہے, لوگ جا رہے ہیں, رسول نے کہا ہمیں جنت ملے گی, ہمیں جنت ملے گی, ہمیں جنت ملے گی. سلمان کہیں گئے نہیں ہیں, رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں گئے نہیں ہیں, رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں جانے کی ضرورت نہیں. لوگ گئے, اب تیزی سے دوڑ گئے, یا رسول اللہ علی جیت گئے, یا رسول اللہ علی جیت گئے. کہا تم سے پہلے سلمان نے خبر دے دیا. کہا سلمان تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, سلمان تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. کہا ہاں, کہا یہ سلمان سے پوچھو. کہا سلمان کیسے تم نے خبر دیا؟ کہا یہ لوگ وہ دیکھ رہے تھے, میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا. یہ لوگ دیکھ رہے تھے اس جنگ کو,
میں دیکھ رہا تھا آپ کے چہرے کو، جب تک میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، کبھی اتار کبھی چڑھاؤ، کبھی اتار کبھی، جب آپ کے اندر مسکراہٹ آئی میں نے کہا رسول اللہ مبارک ہو، علی جیت گئے۔ سلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی دوسری مثال لے لیجئے، اگر محبت اہل بیت ہو، امیر المومنین کی محبت پائی جاتی ہو، اگر دشمنوں کے درمیان گھر جائے، کہا تم برا کہو، محمد عربی کو برا کہو، تم انہیں یہ کہو، کہہ دیا۔ اب کہنے کے بعد پوچھا گیا عمار، جناب عماری کا واقعہ ہے نا، کہا عمار تمہارے بارے میں یہ لوگ شکایت کر رہے ہیں، کہا کیا؟ کہا یہ بتاؤ، کہا ہاں رسول اللہ میں نے تو کہا ہے، کہا میں نے تو کہا یہ بتاؤ دل سے کہا ہے یا زبان سے کہا ہے؟ دیکھیں میں نے کہا تھا سب سے اچھی چیز یہی، سب سے خراب چیز، کہا رسول اللہ میں نے دل سے نہیں زبان سے کہا تھا، کہا کوئی بات نہیں۔ اب کوئی یہ نہ کہے ہم تقیہ کیوں کرتے ہیں، چھٹے امام کی حدیث ہے تقیہ تو دینی و دین و آبائی، لمن لا تقیہ لا دین لا، تقیہ میرا دین ہے، میرے باپ دادا کا دین ہے، جس کے پاس تقیہ نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ اب عزیزان گرامی میں ایک کتاب کا ترجمہ کر رہا تھا، اس میں ترجمہ کرتے کرتے بہت پہلے کتاب میں مبلغ کلاس تھا، اس میں تھا کہ نصاب ہے کہ اس میں ترجمہ کرنا ہی رہتا ہے، اس میں تھا کہ سرکار ابو طالب وہ احسان پروردگار عالم نے جو کہا ہے کہ ہم نے احسان کیا، سرکار ابو طالب کا احسان یہ ہے کہ تقیہ کیا، تقیہ کر کے رسول اسلام کی جان کو بچایا، جب اس طریقے کے سلوک کو پیش کیا، پناہ دیا ابو طالب نے، کہا خدا نے پناہ دیا، کرے ابو طالب خدا کہے اپنے کو، صلوات پڑھے محمد والے۔ لیکن بغض اہل بیت پایا گیا، بغض فاطمہ پایا گیا، اتنے اندھے ہو جائیں گے، یہ مریض ہو گیا ہے، جب یہ مریض ہوا تو یہ بھی مریض، جب یہ مریض تو یہ بھی مریض۔ اب بولیں گے، کہا جب بی بی زہرا حق مانگ رہی تھی، بھائی حالات حاضرہ پہ ہے، باقاعدہ سزا بھی ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہوئی، کہا بی بی جب حق مانگ رہی تھی، دجالی لوگ تو وہی کرتے ہیں سمجھے ہوئے، بی بی جب حق مانگ رہی تھی گناہ پر تھی، تو میں نے کہا صحیح بات ہے گناہ پر تو تھی، چونکہ تم اپنی نسل کا پتہ بھی تو بتا رہے ہو، چونکہ تمہارے دل میں اس کی محبت ہے جس نے جب ان کا احترام نہیں کیا، دربار میں مسجد میں ان کا احترام نہیں کیا، تو تم کیا ان کا احترام کرو گے؟ صلوات پڑھے وہ کیا جان گیا، کہا واہیا بس یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، کہنا چاہتے ہیں جو دونوں پہلوؤں کے درمیان ہوتا ہے۔ عزیزو ابھی تک تو میں بار بار پڑھتا تھا، آج میں نے یہ دیکھا فاطمہ بدت منی من اذا فقط اذانی ومن اذانی فقط اذا اللہ ومن اذا اللہ فقط کفر۔ لیکن آج تو یقیناً رسول اسلام کو کہنا چاہیے تھا فاطمہ بدت بدنی میرے بدن کا ٹکڑا، وہی بدت قلبی، اس کے بعد کہتے پھر یہ بھی جان لو یہ دل کا ٹکڑا ہے۔ رسول اسلام آپ کہہ رہے بدت منی مطلق استعمال کر رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں پھر مقید کر رہے ہیں، مطلق کے بعد پھر مقید کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کیا سمجھو گے معصوم کا کلام ہے، غیر معصوم نہیں سمجھتا۔ کہا اگر تمہیں سمجھنا ہے تو تمہیں اس دنیا کو نہیں دیکھنا ہوگا، تمہیں اس دنیا کو نہیں دیکھنا ہوگا۔ بہت جلدی عزیزان گرامی بس دیکھوں گا آپ کی سماعت کیسی ہے، عرشی سماعت سنیے گا۔ کہا اس دنیا کو نہیں اس دنیا کو دیکھنا ہوگا۔ میں نے کہا کون سی دنیا؟ کہا کنتو نبی الآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو جب تھے تو اس وقت بھی میرے پاس پہلو پایا جاتا تھا۔ یا رسول اللہ کیسا پہلو تھا؟
کہا میرے ایک پہلو کا نام علم، دوسرے پہلو کا نام عمل۔ اب عزیزان گرامی جو آج پڑھا ہے یقیناً بہت دل کو خوشی ہوئی۔ کہا سارے انبیاء کا علم رسول اللہ کے دائیں پہلو پہ، مفہومی ترجمہ میں نے لیا، سارے انبیاء کا علم رسول اللہ کے دائیں پہلو میں، سارے انبیاء اور اوصیاء کا عمل رسول اللہ کے بائیں پہلو میں، بیچ میں ہے دل۔ بیچ میں ہے دل۔ کہا دیکھو وَحِيَا بَزَقُ قَلْبِي، یہ جو میرا جسم دیکھ رہا ہوں اس دل کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس دل کی بات کر رہا ہوں جدھر انبیاء کا علم ہے، اوصیاء کا عمل ہے۔ ان عمل اور علم کے درمیان جو دل ہے اس دل کا نام ہے فاطمہ۔ صلوات عزیزان گرامی، اب جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے رسول اسلام کے بارے میں ارشاد ہوا لولاک لما خلقت الافلاک، محمد اگر تم نہ ہوتے کائنات کو خلق نہ کرتا، اگر محمد نہ ہوتے تو سورج میں دمک نہ ہوتے، اگر محمد نہ ہوتے تو چاند میں چمک نہ ہوتی، اگر محمد نہ ہوتے ستاروں میں ٹمٹماہٹ نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے پودوں میں لہلہاہٹ نہ ہوتی، اگر محمد نہ ہوتے دریا میں روانی نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے تو موجوں میں طغیانی نہ ہوتی، اگر محمد نہ ہوتے تو یہ اشجار نہ ہوتے، اگر محمد نہ ہوتے تو یہ فرش نہ ہوتا، اگر محمد نہ ہوتے تو یہ عرش نہ ہوتا۔ اب جملہ سمیٹ کر آپ کے حوالے کرنا جا رہا ہوں۔ اب دیکھیے گا بی بی سیدہ کی کیا عظمت ہے۔ بھائی کائنات کے دل کا نام ہے مصطفیٰ، کائنات کے دل کا نام ہے مصطفیٰ، مصطفیٰ کے دل کا نام ہے فاطمہ۔ جلدی میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ اب عزیزان گرامی، آپ نے اس سے پہلے یہی مباحث میں نے سنا تھا، ایک ہے مولانا بیٹھے ہوئے، چچا بیٹھے ہوئے ہیں اور چچا ادھر بھی بیٹھے ہوئے، ایک ہے برزخ اور برزخ کے بعد ہے محشر۔ ٹھیک ہے، یہ سارا آپ نے سنا تھا۔ محشر کا دن ہوگا، میں دیکھیں ایک دم بالکل چل رہا ہوں ابتدا، محشر کا دن ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک آئیں گے، ایک شخصیت ایسی آئے گی کہ سب کے احترام میں کھڑے ہو جائے گی، وہ ہے خاتم الانبیاء، وہ ہے طٰہٰ، وہ ہے یاسین، وہ ہے مزمل، وہ ہے مدثر، وہ ہے قم اللیل الا قلیلا کی منزل پر فائز۔ اب عزیزان گرامی جو تاریخ بتاتی ہے، اب ایک شخصیت ایسی آئے گی، ایک شخصیت ایسی آئے گی کہ اب کہا جائے گا غضوا ابصارہم، اپنی نگاہیں جھکا لو، اپنی نگاہیں جھکا لو۔ اب کون عزیزان گرامی سنیے گا، اب جو شخصیت آئے گی اس کے آتے ہی رسول اسلام جو صدر نشین تھے وہ اپنی جگہ چھوڑیں گے، رسول اسلام کو جیسے ہی جگہ چھوڑتے دیکھیں گے، اولو العزم انبیاء اپنی جگہ کو چھوڑ دیں گے، آدم بھی چھوڑیں گے، موسیٰ بھی چھوڑیں گے، عیسیٰ بھی چھوڑیں گے، نوح بھی چھوڑیں گے، ابراہیم بھی چھوڑیں گے، سارے انبیاء اپنی اپنی جگہوں کو چھوڑیں گے، اپنی اپنی جگہوں کو چھوڑیں گے، چونکہ وہ خاتم الانبیاء۔ لیکن جیسے ہی اب خاتم الانبیاء اپنی جگہ کو چھوڑا، سارے انبیاء نے اپنی جگہ کو چھوڑا، تو آنے والی کوئی شخصیت نہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، صلوات علیہ محمد۔
अज़ीज़ान गिरामी पता ये चला कि आखिर इनके एहतराम में क्यों खड़ा हुए, इनके एहतराम में ये सारे अंबिया क्यों खड़े हुए। एक तरफ था इल्म, दूसरी तरफ था अमल। जिस्म आकर बैठ गया, जिस्म के एहतराम में सब खड़े हुए। मैंने कहा दाईं तरफ बाईं तरफ, आयतुल्लाह की तरफ दाईं तरफ बाईं तरफ, अज़ीज़ान गिरामी गौर कीजिएगा। अब दिल का आना बाकी था। अच्छा आप खुद बताइए आजकल सबसे अच्छी चीज क्या है? परवरिश, हार्ट टेस्ट, अच्छे खासे आदमी, यानी दिल की जरूरत हर आदो जवाले की है, ये मैं मानता हूँ। अब जैसे ही दिल आएगा, अब रसूल इस्लाम जब जगह छोड़ेंगे तो सारे के सारे अंबिया अपनी जगह छोड़ेंगे। मैं कहूंगा मुसलमानों, इसीलिए तो रसूल इस्लाम ने कहा था वमा अदराका मल फातिमा, क्या तुम दर्क कर सकते हो फातिमा क्या है? अरे फातिमा तो वो जिसके एहतराम में मैं खड़ा होता हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी फातिमा कौन है? फातिमा तो वो है कि फजीलतें जिसके घर का तवाफ करती है, निस्बतें जिसके दरवाजे पे खैमा लगाए खड़ी हुई है, जिसके दरवाजे पे बड़ा आता है तो छोटा बनकर, अगर बड़ा भी आए तो छोटा बन जाए, अपने को खादिम कहलाए। जवाब में पूछूं मासूम है झूठ क्यों का अपने मनसब को मैं जानता हूं। मैं हूं रिजवाने जन्नत जरूर, सबके लिए हूं, इनके लिए नहीं। इनके लिए मैं खादिम हूं। मैं कहूंगा रिजवाने जन्नत अपनी हैसियत को जानता है, ये मेरे आका, मैं इनका खादिम। लेकिन ये मुसलमान इनकी फजीलत और अजमत को न समझ सके। सलवात पढ़े मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, अब देखिए कि मैंने कहा दिल है और दाएं बाएं अमल। तो अभी एक बात मैं इसी के बीच में रोक के कह दूं कि कुछ कहा था शेर में, तो एक बात आप ये जान लीजिए, ऐसा नहीं होगा कि दाएं और बाएं कर लिया जाए तो दिल को हटा दिया जाए। आप समझ लीजिए हालात हाज़िरा पे, अगर किसी को इधर दाएं कर दिया बाएं कर दिया, दाएं बाएं करने से कुछ नहीं होता। भाई जुमले जाए ना जाए, यकीनन खुल के पढ़े। दाएं बाएं करने से कुछ नहीं होता। जो दिल है वो दिल रहेगा, जो दिल है वो दिल रहेगा, जो आल है वो आल रहेगी। अब कोई करबला में मौजूद है तो समझ लो वो रसूल अल्लाह के पहलू में है, कोई काज़मैन में है, समझ लो रसूल अल्लाह के पहलू में है। अगर किसी को तुमने मजबूर किया, तीर बरसवाया, रसूल अल्लाह के पहलू के पास दफन नहीं होने दिया, तब भी समझो कि वो रसूल अल्लाह के पहलू में दफन है। सलवात पढ़े मोहम्मद। गिरामी, सही तिरमिज़ी में एक रवायत, अच्छा है देखिए। अब मैं बहुत तेजी से, मुझे पता है कि वक्त में समेटना बहुत मुश्किल होगा, बहुत तेजी से निराने गिरामी कि सही तिरमिज़ी की रवायत है कि बयान करती है कुल्लमा जाअत कामलहा रसूलुल्लाह वरहबहा व अजलिसहा फी मजलिसिही। का जब भी कुल्लमा, लफ्ज़ कुल्लमा, जब भी फातिमा आती थी, दाखला आती थी, कामलहा रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह खड़े हो जाते थे, मरहबा कहते थे दिल से और अपनी जगह पर बिठाते थे, अपनी जगह पर बिठाते थे। अज़ीज़ान गिरामी, मैं कहूंगा आल का रसूलुल्लाह को इतना एहतराम था कि आल की इज्जत करके रसूल इस्लाम ने खुद बताया। अच्छा कोई ये मत समझे कि रसूल इस्लाम ने सिर्फ इसलिए किया चूंकि बेटी थी, नहीं। अगर आप ये कहिएगा
تو خود مسلمان پھنس جائیں گے، رسول اللہ کی رسالت پر شک ہو جائے گا اور قرآن مجید کی آیت پر شک ہو جائے گا، چونکہ قرآن مجید کہتی ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ کوئی کلام ہی نہیں کرتا مگر جو کلام کرتا ہوں میں کرتا ہوں۔ اچھا لفظوں کو مختصر کر دوں، یہ وہی بولتا ہے جو وحی بولتی ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اس نے نہیں کنکر مارا میں نے کنکر مارا، مفہومی ترجمہ، اس نے کنکر نہیں مارا میں نے کنکر مارا، یعنی گفتار کی بھی ضمانت، رفتار کی بھی ضمانت، ساری چیزوں کی ضمانت اللہ نے لیا۔ اب اگر کسی کے بارے میں رسول اسلام کہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو ام علیہا، فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین، تو یہ جانیے کہ یہ رسول اسلام نہیں بلکہ خدا کہلوا رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے اگر احترام میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سمجھیے خدا چاہتا ہے فاطمہ کے احترام میں کھڑا ہویا جائے، فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو۔ دیکھیں بہت سے نام ہیں قرآن مجید میں، تقریباً 9 یا 10 نام، ٹھیک ہے، اس میں سے ایک مرج البحرین ذاکرین پڑھا کرتے ہیں نا، عزیزوں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صلوات و محمد۔ تو عزیزان گرامی، بی بی کی وہ ذات ہے کہ خود قرآن مجید میں حبہ بھی کہا گیا، قرآن مجید میں مشکات بھی کہا گیا، صرف نام پہ، قرآن مجید میں مرج البحرین بھی کہا گیا، ٹھیک ہے، سارے لفظوں کو اختصار ہر ایک وضاحت چاہ رہا ہے۔ عزیزوں میں مختصراً کہہ دوں جس کو ہر شب جمعہ پڑھاتے ہیں، ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں آپ، وہ یہ ہے کہ جب تعارف کی منزل آئی، اور وہ بھی تعارف کوئی عام آدمی کا نہیں ہو رہا ہے، رسالت کا ہو رہا ہے، امامت کا تعارف، جب رسالت اور امامت کے تعارف کی بات آئی تو رسول اللہ کے نام کا انتخاب نہیں کیا، مولا کائنات کے نام کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ جو دل تھا دل کا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، صلوات یہ فاطمہ ہے، شوہر ہے، باپ ہے، ان کے بیٹے ہیں۔ عزیزو اب میں تیزی سے بہت پہلے میں کتاب پڑھ رہا تھا اپنے بڑے بھائی کی، ٹھیک ہے، میں دیکھیں لفظ دل کی میں نے واقعے کو شعبے میں پیش کیا تھا، جو لوگ ہوں گے میرے ساتھ انشاءاللہ ضرور ساتھ دیں گے، خوب بیان کیا۔ اچھا ایک بات یہاں پہ میں رکتے رکتے، یہ حقیقت میں ذاکر ہی جانتا ہے کہ منبر کی حقیقت میں ایک معجزہ کچھ باتیں فوراً یاد آ جاتی ہیں، جن کو صحیح ترمذی میں یہ بھی بیان کرتی ہیں، ما رأیتو، یہ ام المومنین کہتی ہیں ما رأیتو افضل احدا من فاطمہ الزہرا الابی، کہ میں نے فاطمہ زہرا سے افضل کسی کو نہیں دیکھا سوائے ان کی ماں۔ اب ہاتھ کو جوڑ کر مجھے کہنے دیجیے، میں کہوں گا جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کے 4 بیٹیاں، رسول اللہ کے 4 بیٹیاں، ارے ام المومنین خود کہہ دیتی نہیں یہ بیٹی بھی افضل ہے، یہ بیٹی بھی افضل ہے، یہ بیٹی بھی افضل ہے، یہ تو کہا فاطمہ زہرا افضل ہے، یہ بات بتاتی ہے رسول کی کوئی بیٹی نہ تھی سوائے بی بی سیدہ کے، صلوات پڑھتے گرامی۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یقیناً اس بی بی کے اوپر بڑے ظلم اٹھائے گئے، آپ کو پتا ہے اور یقیناً آپ عشرہ چل رہا ہے، کئی مجلسیں ہو گئی کہ بی بی ایک دو بار نہیں کئی بار گئی تھی، کبھی کہا میری ذاتی ملکیت دے دو، ذاتی ملکیت ہے دے دو، دے دیا، پھر واپس کسی شیطان اکبر نے پھاڑا، پھر اس کے بعد کہا یہ دیکھو کہ یہ ہماری میراث ہے، یہ ہماری میراث ہے،
ٹھیک ہے کہا نہ ناجائز حدیث نہ معاشر الانبیاء لا نورث ولا نرث ما ترکنا وصدقہ. ہم گروہ انبیاء مفہومی ترجمہ ہم گروہ انبیاء میراث چھوڑتے ہی نہیں. لا نورث نہ کسی کو ملتی ہے نہ کسی کو دیتے ہیں, ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ. اچھا پتا ہے اس پہ گواہی مانگی تو جب اس پہ گواہی مانگی گئی تو یہ بزرگ یار, کہاں کے یار ہے آپ غور کیجئے گا, بزرگ یار اتنے ہو گئے لاچار کہ بیٹی بھی نہ دے سکی گواہی. بھائی میرا جملہ لگ رہا ضائع ہو رہا, پڑھے لکھوں کے درمیان میں کہہ رہا ہوں, یہ بزرگ یار ہو گئے لاچار, بیٹی نہ جانے کیسی کیسی حدیثیں کیا کیا جائے. میں کہا نا میں کتاب پڑھ رہا تھا بہت پہلے, میں کتاب پڑھ رہا تھا, پڑھتے ایک نتیجے میں پہنچا, دیکھیں بہت لمبی تقریباً 150 سے 160 پیج تھی. کہا کہ میرے سمجھ میں نہیں آیا, میں نے دل کی مثال دیا تھا, دیکھیں میں کتنی تیزی سے اپنی محنت کو ہر ایک واقعہ چاہ رہا ہے کہ اس کے اوپر پڑھا جائے. کہا میرا دل نے کہا میں ان کو افضل کہوں یا ان کو افضل کہوں, کہا میں ان کو افضل کہوں یا ان کو افضل کہوں. تو دیکھیے جب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, جب دل میں تو وہی کام اس کا وزیر بھی کرے گا. ٹھیک ہے, کہا نہیں دیکھیے میں انہیں افضل اس بنیاد پر کہتا ہوں چونکہ پوری حدیث پیش بھی کی تھی, سب ساری حدیثیں. کہا چونکہ جتنی احادیث ان کی شان میں ملی کسی کے بارے میں نے کہا 4 کے بارے میں اور بتا دیتے, اور کسی پہ کتاب لکھ دیتے, اور کسی بھی کتاب لکھ دیتے. کہا اچھا وہ دوسری کیوں افضل ہے, کہا اس لیے انہوں نے روایت لی ہے رسول اللہ, چاہے جیسی روایت لی ہے انہوں نے رسول اللہ سے روایت لی ہے. میں آگے بڑھ کر کہوں گا عزیزان گرامی, مجھے تو موقع مل گیا, روایت صحیح لی یا غلط لی ہے تم جانو, لیکن تم نے یہ بات ضرور کہا ان کے بارے میں احادیث ملی, اور رسول اللہ کے بارے میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, تو یہ بات تو ماننا پڑے گا رسول اللہ نے فاطمہ کے بارے میں جتنا بتایا سب سچ ہے. ایک سلوات پڑھ دے محمد سب سچ ہے, سب حق ہے. اب یہ اور بات ہے تم نے اپنا معیار لے لیا, تم نے اپنا معیار لے لیا, کیوں؟ چونکہ تم اس کو بھی تو مانتے ہو روایت کے حساب سے. تو عزیزان گرامی یہ اپنے اپنے ظرف کی بات, میں چاہتا نہیں زیادہ مجلس کو طول دوں. تو عزیزان گرامی میں نے کہا کہ بی بی سیدہ ایک بار بی بی سیدہ نے کہا ٹھیک ہے خمس میرا دے دو, خمس کے 2 حصے ہوتے, خمس کے اعتبار سے دے دو. اچھا وہاں پہ بھی بڑی اچھی کہا سہم ذو القربہ فی حیاتی لا بعد مماتی. کہا ذو القربہ کا جو سہم ہے میری زندگی تک ہے, میرے مرنے کے بعد ہے. ساری چیزیں میں نے اب قطع کی ہے. بالکل بی بی نے جو پورا استدلال کیا, بی بی نے جو پورا خطبہ دیا, خطبہ دینے کے بعد بنو خزرج سارے لوگوں کو بی بی نے ایسا للکارا ہے کہ تمہارے پاس تیر بھی ہے, تمہارے پاس سب کچھ ہے, تم کل تھے جو میرے بابا کے ساتھ جنگ کیا کرتے سارے خطبے میں, آج تمہیں کیا ہوا, میں اپنا حق مانگ رہی ہوں. پھر بی بی نے یہ بھی کہا وآت القربى حقہ کی جب آیت آئی تھی تو بابا نے میرا حق مجھے دے دیا تھا. لیکن عزیزوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سازشیں ہوتی ہیں. جب کسی کو توڑنا ہوتا ہے تو اس سے اس کی مین جائیداد لے. کیا کہنا جب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے چچا یا ہمارے دادا کو نقصان پہنچانا ہے تو اب بکرے کو ہم داخل کریں گے کہ بکرا جائے پورا کا پورا باغ چل جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم. تو کسی کو جب کمزور کرنا ہوتا ہے تو کمزور کرنے کے حساب سے اس کی جائیداد لی جاتی ہے. جب مالی اعتبار سے کمزور ہو جائے گا تو اس کے اندر کوئی طاقت نہیں رہے گی. لیکن انہیں پتا نہیں تھا یہ وہ ظاہری دنیا والے نہیں ہیں بلکہ ان کے پاس اختیار ہے. تم لے لو گے پھر بھی دربار میں جا کے بی بی زہرا سارے اوس والوں یا خزرج والوں سب کو للکار کر یہ بتائے گی
دیکھو میں نبی کی بیٹی ہوں، حق مان کے بتا رہی ہوں، تم لوگ غاصب ہو، میرا حق چھینو۔ عزیزو کہ بھی سیدہ بھی یقیناً آپ کا حق ہے رونے کا، بس میں نے اپنے سارے چیز کو تیزی سے ختم کیا۔ فاطمہ تو بذۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من اذاہا فقد اذانی۔ میں نے کہا اس طرح سے بھی والد، جس نے ان کو اذیت پہنچائی اور جس نے ان کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو، جس نے اللہ کو پہنچائی۔ تو اب جو کافر ہو جائے اس کو کوئی صدیق کا لقب دے تو وہ تو کافروں کا صدیق ہوگا، مسلمانوں کا۔ بھائی اصلاح چاہتا ہوں کچھ، وہ مسلمانوں کا صدیق نہیں ہو سکتا، کافروں کا صدیق ہوگا۔ ہاں اگر کسی کو فاروق کہا جائے تو کافروں کے درمیان فرق پیدا کرے گا، مسلمانوں کے درمیان فرق نہیں پیدا کرے گا، اس لیے کہ مولا کائنات نے خود کہا انا صدیق الاکبر، انا فاروق اعظم، میں صدیق اکبر ہوں، میں فاروق اعظم ہوں، میرے بعد جو بھی دعویٰ کرے سب جھوٹا ہے۔ اور یہ جھوٹے بات کو مولا کائنات نے خود واضح کر دیا جب بیٹا اور بیٹی کی بات پتہ ہوئی، کس کا لڑکا ہے کس کی لڑکی ہے، فاروق اعظم نے فرق پیدا کر کے بتا دیا تم نہیں میں فاروق ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ عزیزان گرامی، فاطمہ تو مدد تو نہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، لیکن عزیزو یقیناً یہ کافر ہو گئے۔ لفظ قد آتا ہے جب تحقیق کے معنی دیتا ہے، تقریب کے معنی دیتا ہے۔ قد قامت الصلاۃ، کھڑے ہو جاؤ نماز کا وقت ہو گیا۔ قد افلح، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہا؟ یقیناً وہ کافر ہو گئے۔ تو اب کافر ہو گئے تو ان کے لیے مبارک، ہمارے لیے مبارک نہیں۔ کیسے مبارک ہو جو سیدہ کا نوشتہ پھاڑتے ہیں؟ عزیزو بہت بڑی مصیبت ہے۔ اگر آپ میں کوئی سچا ہو اور آپ کو جھوٹا کہہ دیا جائے تو جو انسان دن بھر گالی بکتا ہے اس کو آپ 100 گالی سنائیے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دل جو ہے نا، دل عادی ہو گیا۔ لیکن کوئی صدیقہ کہا جناب مریم کے بارے میں لفظ تارکے ایک بار کہا، لیکن فخر مریم کے بارے میں 2 بار کہا، 2 بار طہارت کر، جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ عزیزو وہی بی بی، یقیناً شہزادی کے مسائل کو میں کہتا ہوں کہ انسان فضائل میں ہی شہزادی کا مسائل مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، چونکہ بس میں یہ سن لیتا ہوں 18 برس میں سب کچھ ہو گیا۔ یہ کافی نہیں ہے، رونے کے لیے جملہ کافی نہیں ہے، سب کچھ ہو گیا۔ اچھا علامہ جوادی کا جب میں نے ایک جملہ پڑھا، یقیناً میں نے مضمون لکھا تھا باغ فلک، اس جملے کے بعد مجھے آنسو گرنے لگا۔ شہزادی جب گھر سے نکلی تھی تو اپنے دونوں بیٹوں کا ہاتھ پکڑا۔ عزیزو دربار میں جب جھٹلایا گیا تھا تو اب سہارا لے کر آ رہی تھی۔ صبت علیہ مسائکم کا مرثیہ پڑھا۔ یقیناً بس ایک جملہ سن لیجئے، میں پڑھ رہا تھا، کہیں گیا تو نماز پڑھنا جبل پور، وہاں پہ کسی نے خورشید خاور ایک کتاب دیا، میرے بھی دل میں چبھتا تھا کہ مناظرہ ہو رہا تھا 10 راتوں کا کہ یہ بتائیے آپ لوگ کہتے ہیں علی فاتح خیبر و خندق، بالکل مختصر کر کے، پھر علی کیا کر رہے تھے؟ ان کی ناموس پہ حملہ ہو رہا تھا۔ کہا اپنی کتاب دیکھ لو، اس میں ملتا ہے، ان کی کتاب سے دکھا دو، ملتا ہے کہ سیدت نساء العالمین آئی، یا ابا حسن مجھ سے کوئی پوچھتا تھا کہ تمہارا شوہر کون کا؟ کائنات میں میرے شوہر تو کوئی افضل نہیں۔ آج آپ کی بیوی کا یہ عالم ہے، آپ کی بیوی کا یہ عالم ہے، بولا ہے کائنات
बीवी जब सकीफा वाले अहले दुनिया कार दुनिया साख्तन मुस्तफ़ा रबी कफन अंदाख्तन, बीबी आपके बाबा का सर मेरे जानू पे मुझे कुछ गर्मी महसूस हुई। मैंने कहा या रसूल अल्लाह बोले सबब क्या है? कहा अली मैं चला जाऊंगा, मेरे बाद तुम तलवार मत उठाना। अभी ये नए मुसलमान, बीबी लिपट कर रोने लगी। अजीजों, ये तो उनकी किताब से दिखाया। यकीनन जब जालिम गया मौलाए कायनात के दरवाजे पे, कहा चलिए बैयत के लिए, मौला ने कहा जाके कह दो मैं बैयत नहीं करूंगा। तो जालिम कहता है चलो आग लेकर चलते हैं, डराएंगे धमकाएंगे कि हम तुम्हारे दरवाजे पे आग लगाएंगे। तो कोई कहता है क्या तुम्हें नहीं पता अली की तलवार से डरते नहीं हो? तो आप सब जानते हो मलून कौन थे। तो उसमें से एक शकी बोलता है मैंने सुना रसूलुल्लाह से अली तलवार नहीं उठाएंगे। नजील बलागा में ऐसे नहीं कहा, सब्र भी मेरे आगे थक गया। अजीजों पहुंचे, अब डराया धमकाया, लेकिन कोई का इस दरवाजे पे आग लगा दी, इस दरवाजे पे आग लगा दी। अल्लाह धमकी की हद नहीं थी, अब आग लगा दी गई, दरवाजा जलने लगा। अदादारो सुनिएगा, बस आपके सामने पेश कर रहा, दरवाजा जलने लगा। 18 बरस की शहजादी है, अभी ज्यादा दिन बाबा को गुजरे हुए नहीं हुए हैं। इतने में शहजादी कहती क्या उस दरवाजे को जला दोगे जिसमें हसनैन रहते? कहा हम उस पे आग लगा देंगे, अब हसन को निकालो वरना हम आग लगा देंगे। अदादारो जलता हुआ दरवाजा जलता रहा। अब यहाँ से सादात का मजमा है, शहजादी के फर्जंद है। यकीनन यहाँ से एक जुमला ऐसा है, अल्लाह आपको कोई गम न दे। अब्दुल्ला भाई ने नजम में पढ़ा, बाकायदा किताब को लेकर पढ़ रहे थे। अब्दुल्ला गरबी पढ़ रहे थे, कहा कि शहजादी जब दरवाजा जल रहा था, पीछे दर था, कहा पीछे दीवार थी, इधर दरवाजा था, दरवाजा जलने लगा। जलता हुआ दरवाजा, अरे उसकी मीख, अरे वो मीख आकर जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया गया, वो मीख आकर सैयदा पर लगी। अरे शहजादी, फिजा मोसी शहीद हो गया। अरबाब अदा, आपकी आवाज बुलंद हो गई, रोने में बखालत नहीं कीजिएगा। अरे बीबी आती थी रोज आंसू लेने के लिए, अरे लाओ यही तुम्हारी बख्शिश का सामान है। अरे आज उसकी मजलिस है, जो है मजलिसों में आती। अदादारो जुमला सुनिएगा, ये बज़तुम मिन्नी है, ये रसूल अल्लाह का टुकड़ा है। अरे इसको जिसने गज़बनाक किया, रसूल अल्लाह को गज़बनाक किया, आए इनके ऊपर तो दरवाजा गिरा। मोहसिन शहीद हो गया। इतने में शहजादी कहती है, ऐ फिज़ा, अबुल हसन कहाँ है? अबुल हसन कहाँ? उनको लेकर चले गए। अब शहजादी कहती है मेरे बाबा का आसा लाओ, मेरे बाबा की रदा लाओ। अल्लाह मैंने देख लिया, आपकी आवाज बुलंद हो गई, बस मैं चाहूंगा मसाइल को तेजी से खत्म कर दूं। अब शहजादी लेकर अपने बाबा का अमामा ओढ़ती है, अपने बाबा का आसा लेकर पहुंचती है। अरे बद्दुआ के लिए हाथ बढ़ाना चाहती है। अरे इधर मजलूम इमाम कहते सलमान, अरे सलमान, अरे जाकर सैयदा से कह दो मेरे हक का वास्ता उम्मत के लिए बद्दुआ ना करे। अरबाब अदा अभी हाथ बुलंद नहीं हुए थे,
मुसलमान आ गए बीबी, अरे बीबी, अदादारों जुमला रोक के कहूँ, ये बीबी वो है, अरे जिनको कुनफुस ने ताज़ियाना मारा, अरे जिसका पहलू शिकस्ता हो गया, मोहसिन शहीद हो गया, लेकिन हाय लो उम्मत की कितनी मोहब्बत है। अरे आके सलमान कहते हैं आप बद्दुआ न करे, अरे आपके शौहर मौला अपने हक का वास्ता दे रहे। अज़ादारो, बीबी ने कहा अब मैं बद्दुआ न करूंगी, लेकिन हाय रे मुसलमान, अरे मेरे सरदार, उनकी इज्जत को पामार मेरे सामने क्या हाथों को जोड़, ए शहजादी, अरे करबला में आइए, अरे यहाँ तो घर से निकाल वो आपका गरीब बेटा हुसैन होगा, 1900 जिस पे वार होंगे, लाशा पामाल कर दिया जाए। सयालमल्लज़ी अय्याम क़ल्बी यक़लबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअमरिही। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिफ़ीहा। और शहज़ादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता जितनी भी हाज़रीन मजलिस बैठी होंगे उनकी नेक जायज़ ख्वाहिशात, अल्लाह जो नाबलद होने औलाद सालिह, अल्लाह जो मक़रूज़ीन हैं उनके क़ल्ब को गैर करा, अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर, अल्लाह जितने भी ईरान सारे जितने भी रोज़े हैं उन रोज़ों की हिफाजत फरमा, परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र व निफाक़ को सरबलंद कर। आखिर में दुआ है जो अहम दुआ परवरदिगार आलम फर्जंद ज़हरा दिलबंद अली हज़रत हुज्जत के लोगों में ताजील फरमा, हमें ऐसा अमल करने की तौफीक अता फरमा। नाम को ज़हूर हो सका शुमार आपके असाब और आवाज़ हो के रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस जो ज़ालिम नहीं लौटाई गई, एक बक़िए ज़िंदा में दफनाई गई। तो अमानत है जो ज़ालिम नहीं लौटाई गई, एक बक़िए ज़िंदा में दफनाई गई। एक पे जलता हुआ घर में गिरा दरवाजा, एक ने जलता हुआ दस्त में घर देखा, एक से दोनों पे दीवार सितम ढाई गई। एक बक़िए ज़िंदा में दफनाई गई, तो अमानत है जो ज़ालिम नहीं लौटाई गई, एक बक़िए ज़िंदा में दफनाई गई। एक बीवी का तो है आज भी पहलू टूटा, एक कानों की लवे हो गई पारा पारा, छिन गए बाल जो तेरी ईद में पहनाई गई। ये बक़िए ज़िंदा में दफनाई गई, तो अमानत है जो ज़ालिम नहीं लौटाई गई, एक बक़िए ज़िंदा में दफनाई गई। एक ने पाया बिसाया तो शजर काट दिया,
اتنے شوہر کا گلا بند تیرا زن میں دیکھا ایک کا خود راستے میں جھگڑا نہ گلا اور رزن بستا بازار میں پھر بھائی گئے ایک بقیے کا زندان میں دفنائی گئی تو امانت ہے جو سالم نہیں لوٹائی گئی ایک بقیے کا زندان میں دفنائی گئی ایک کی پتلیوں میں درد ابھی ہوتا ہے ایک کے گاؤں سے لہو آج تلک رستا ہے بال کچھ اس طرح بے درد سے چھنوائی گئے ایک بقیے کا زندان میں دفنائی گئی تو امانت ہے جو سالم نہیں لوٹائی گئی ایک بقیے کا زندان میں دفنائی گئی لاش اٹھائی گئی دونوں کی بڑی غربت سے دونوں میں ہاتھ نمودار ہوئے غربت سے دونوں کے لاش ہے تنہائی میں دفنائی گئی ایک بقیے کا زندان میں دفنائی گئی تو امانت ہے جو سالم نہیں لوٹائی گئی ایک بقیے کا زندان میں دفنائی گئی دونوں ہی باپ کی فرقت پہ نہیں رو پائی دونوں پھر چین سے پہلے نہ کبھی سو پائے کس طرح بعد نبی یال ہے تڑپائی گئی ایک بقیے کا زندان میں دفنائی گئی تو امانت ہے جو سالم نہیں لوٹائی گئی ایک بقیے کا زندان میں دفنائی گئی امتحنك صابرا وزعمنا عنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وسيجه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بالتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد دخلنا بولايتك. السلام